بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری فتح اسماعیل قائم علیہ السلام کے عنوان کے تحت آج 11ویں مجلس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں الحمدللہ۔ قبل اس کے کہ آغاز مجلس ہو اور معروضات بحوالہ قرآن اور احادیث معصومین علیہ السلام کے تحت میں آپ کے سامنے پیش کروں، بتانا چاہتی ہوں کہ 14 اسماء مبارکہ میں سے اسماء الوارث تک منزل بمنزل معرفت توحید، معرفت رسالت و آئمہ علیہ السلام کے ساتھ اس مقام تک پہنچنے میں دوران مجلس جن عنوانات سے میں نے خطاب کیا، ان میں پہلی مجلس بعنوان معرفت اسم الرحمن، دوسری مجلس المحسن والاحسان، تیسری مجلس رب العرش، چوتھی مجلس النعمت، پانچویں السائر البائر، چھٹی مجلس حجاب اللہ، ساتویں مجلس ولی الامر، آٹھویں مجلس ولی العالمین، نویں مجلس اسم السبیل اور 10ویں مجلس المعروف کے عنوان پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج اسم الوارث کی تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس عہد کے تحت 3 مجالس آنے والی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی بعنوان اسم الہادی البیت اللہ، اور 14ویں مجلس خصوصی طور پر الغوث الکتب کے عنوان پر میں اپنے محترم سامعین کی نظر کروں گی، جس میں حکومت الہیہ کا نظام قائم آل محمد علیہ السلام پردہ غیبت میں بیٹھ کر کس طرح چلا رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے گوش گزار کروں گی انشاءاللہ۔ اب آگے اپنے عنوان الوارث کے تحت کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس عنوان کو جیسے پروردگار عالم نے کلام پاک میں الوارث، وارثون اور وارثین کے ساتھ 6 مرتبہ نازل فرمایا ہے، اور جس میں وراثت کے معاملات کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن ہم انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے علم و حکمت کے وارث کا ذکر کریں گے، اس وراثت کا ذکر کریں گے جس کا تعلق علم و حکمت سے ہے بے شک۔ اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام جو وارث ولی اللہ بھی ہیں، وارث پروردگار عالم ہیں، وارث انبیاء و مرسلین ہیں، وارث ائمہ علیہ السلام ہیں، وارث مومنین بھی ہیں، اور وارث مظلومین بھی ہیں۔ اس کے تحت میں عنوان کو آگے لے کر چلوں گی۔ اس کے علاوہ
1445 ہجری میں ماہ محرم الحرام میں پیش کیے جانے والے اشرہ جس کا عنوان الحجاب اللہ اور عظمت امام حسین علیہ السلام ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتی چلو۔ یہ وہ نایاب عنوانات ہیں جن پر بر صغیر و پاک و ہند میں اب تک ورق گردانی نہیں کی گئی، اور میرا خطابت کا مقصد یہ ہے کہ وہ وراثتیں جو ہمیں ہمارے اساتذہ کرام اور بزرگوں کے وسیلے سے ہم تک پہنچیں، وہی عقیدے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بطور وراثت منتقل کر سکیں اور اپنا فرض ادا کریں اور خدمت محمد و آل محمد میں خدمت کو پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان الوارث کے تحت جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ کے کچھ جملے پیش کروں گی۔ ہم سب کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بہترین صفات سے نوازا اور اس دنیا میں ہادی بنا کر بھیجا، جس میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور یہ سلسلہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہو رہا تھا، اور پھر آپ نے 12 امام جس کا آغاز مولا علی سے اور اختتام قائم آل محمد پہ ہو رہا ہے اپنے نائب مقرر فرمائے بحکم پروردگار عالم۔ اب یہ جو سلسلہ ہے وراثت کا، انبیاء کی وراثت کا، اسی کے تحت جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ کو پڑھتے ہیں تو ان کو خراج پیش کرتے ہیں اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا وارث الحسن الشہید سبت رسول اللہ، السلام علیکہ یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یابن بشیر والنذیر وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اور اس کے بعد جو زیارت ہے وہ مزید جاری و ساری رہتی ہے کہ السلام علیکہ سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتورہ، اس طرح زیارت آگے جاری و ساری رہتی ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کو ہم سلام کرتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اے آدم صفی اللہ کے وارث، السلام علیکہ ہم سلام کرتے ہیں اے امام حسین جو ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، جو نوح نبی اللہ کے وارث ہیں، جو موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں، اور آپ ہی وارث ہیں محمد حبیب اللہ کے، آپ وارث ہیں علی امیر المؤمنین کے، آپ وارث ہیں حسن مجتبیٰ سید الاسباط کے، آپ وارث ہیں فاطمہ زہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نہ صرف انبیاء کی صفات، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے انبیاء کے علم و حکمت کے بھی وارث ہیں، وہی علم و حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وارث اپنے وصی اور ولی اپنے جانشین علی مرتضیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر علی نے اس میں اپنی شجاعت کو شامل کر کے امام حسن مجتبیٰ کو وراثت کے طور پہ عطا فرمایا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس علم و حکمت و شجاعت میں اپنے صبر و حلم کو، اپنی حکمت کو شامل کر کے وہی علم و حکمت، صبر اور حلم اور شجاعت امام حسین علیہ السلام کو وراثت کے طور پہ عطا فرمایا۔ یہ علم و حکمت، شجاعت، حلم و صبر، اور امام حسین علیہ السلام نے اس میں اپنا عشق الہی میں کیا ہوا سجدہ بطور وراثت اپنے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر زین العبا نے عبادت کو زینت بخشی اور سید سجاد کہلائے، اور پھر یہ ساری وراثت
آپ نے اپنے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کو بطور وارث منتقل فرمائی۔ اب اس میں جو جوہر تھے، جس میں علم و حکمت، شجاعت، علم و صبر، عشق الہی، عبادت خداوندی شامل تھی، یہی بطور وراثت امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وارث بنایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تمام صفات، جس میں سخاوت کو شامل کیا، جس میں علم کے جوہر کو شامل کیا، یہ تمام صفات جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عطا فرمائیں، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ضبط و کمال اور آپ کے جلال کی شمولیت کے ساتھ یہ علم و حکمت، صبر و حلم، شجاعت و عبادت، عشق الہی، علم الہی، یہ تمام جوہر جس میں ضبط و جلال و کمال الہی شامل ہو گیا تھا، یہ رضائے آل محمد کی طرف وراثتاً منتقل ہوئے، اور پھر امام محمد تقی اور امام علی نقی میں کی طرف یہ وراثت منتقل ہوئی، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوتی ہوئی یہ وراثت قائم آل محمد تک منتقل ہو گئی، جس کو اگر میں ایک درود کی صورت پڑھوں تو درود توسی میں اس طرح ارشاد ہوا کہ اللہم صلی وسلم وزد بارک علی صاحب الدعوت النبیہ والصولت الحیدریہ عصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت قائم بامر السلام۔ یہ تمام صفات ہیں جن کا مظہر پروردگار عالم نے اور وارث بنا کر قائم آل محمد کو پردہ غیبت میں رکھا ہے، جو غیبت میں رہ کر وارث زمانہ بھی ہیں۔ بے شک پوری کائنات میں جو کچھ ہے ان کا وارث، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ مادی چیزیں ہوں، ان تمام مخلوق کے وارث جو ہیں وہ قائم آل محمد علیہ السلام ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، رضائے الہی بھی ہے، اور تمام مخلوق ہے، سب کے وارث قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ وارث زمانہ کے ذکر کے صدقے میں جو کچھ مجھے عطا ہوا اسے اس طرح آپ کی نظر کروں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام زمانہ وارث حق کے جلوہ نما ہیں، آپ علی و فاطمہ کے ماہ لقا ہیں، آپ ہی سبیل، آپ ہی امام مبین، آپ ہی منصور جاں ہیں، آپ جہاں ہیں جدھر ہیں، ہم آپ کی نظروں سے کب نہاں ہیں، آپ کی غیبت میں پرچم عباس، آپ کے ہونے کا وجود حیات مومن میں خوشبو معطر کی طرح ہیں۔ بے شک اب دوبارہ پڑھوں، امام زمانہ وارث حق کے جلوہ نما ہیں، آپ علی و فاطمہ کے ماہ لقا ہیں، آپ ہی سبیل، آپ ہی امام مبین، آپ ہی منصور جاں ہیں، آپ جہاں ہیں جدھر ہیں، ہم آپ کی نظروں سے کب نہاں ہیں، آپ کی غیبت میں پرچم عباس، آپ کے ہونے کا وجود حیات مومن میں خوشبو معطر کی طرح ہیں۔ الحمدللہ مولا کی عطا ہے۔ بہرحال اپنے عنوان کو آگے جاری رکھتے ہوئے اس میں الوارث کی معرفت، ماشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام خوشبو معطر کی طرح ہمارے ارد گرد ہیں، بے شک، اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے طریقے میں آپ کے سامنے ایک دعا پیش کروں گی کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ 7 روز مسلسل روزے رکھے، اس کے بعد ہر شب غسل کرے اور پاک صاف لباس پہن کے شب میں دعائے مجیر پاک کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرنے کے بعد وہ یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم تو اس عمل کے صدقے میں مجھے ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت اور زیارت کا شرف عطا فرما۔ تو ضرور
توسل ہو جاتا ہے معصومین علیہ السلام سے۔ بہرحال اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام ہی وارث زمانہ ہیں، بے شک میں زمانہ علیہ السلام اس طرح وارث زمانہ ہیں کہ موت و حیات ہو، صحت و سقم ہو، اولاد، رزق، مال دنیا و آخرت، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے وارث آپ ہیں۔ آپ کے ہی سر پہ دستار فضیلت ہے، آپ دستار فضیلت کے بھی وارث ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مسند امامت کے بھی وارث ہیں، آپ منبر رسول اللہ کے بھی وارث ہیں، آپ کتاب مبین کے وارث ہیں، آپ ذوالفقار حیدری کے وارث ہیں، آپ علم جناب عباس کے وارث ہیں، آپ ذوالجناح کے وارث ہیں، آپ وارث کعبہ ہیں، آپ وارث اختیارات و اقتدار ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جو کچھ پوری کائنات میں عبادت، سخاوت اور عمل کیا جاتا ہے، ان تمام دعاؤں کے، ان تمام عبادتوں کے وارث آپ ہی ہیں۔ آپ کے وسیلے سے ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہمارا ہر عمل پروردگار عالم کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ بالکل جس طرح ہر عبادت کے خالص ہونے کی سند جو ہے وہ ایک آنسو ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم جو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور پھر پروردگار عالم کے عشق میں وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں چاہا جاؤں۔ اس عشق میں امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی کو پیش کیا۔ اسی کے وسیلے سے پروردگار عالم نے اس ذکر کو جاری و ساری رکھا، جس کے تحت امام زمانہ علیہ السلام وارث مظلومین بھی ہیں۔ اب سمجھیے کہ رونے والوں میں تو حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام 900 برس تک روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں، صبر ایوب مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جناب زکریا، جناب یحییٰ کے لیے انہوں نے کتنا گریہ کیا ہے کہ رخساروں کا گوشت جو تھا وہ بھی گل گیا تھا۔ انبیاء کرام کے ہاں گریہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی کے وارث جو ہیں وہ اس تمام گریہ کا وارث بھی پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو بنایا، اور اس ذکر کو قیامت تک جاری و ساری رکھنے کا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں بھی مومنین، عزادار، ماتمدار جو ہیں وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو برپا کریں گے، اور درخت طوبہ کے نیچے تمام مومنین جمع ہو جایا کریں گے، اور وہاں پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام جنت میں بھی برپا ہوگی۔ درود کے علاوہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو جنت میں بھی ادا ہوگی۔ اگر یہ رونا اتنا ہی حقیر ہوتا تو پروردگار عالم اپنے انبیاء کے گریے کا ذکر کلام پاک میں اس طرح نہ کرتا کہ میرے بندے نے صبر جمیل کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے غم پر صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ مصیبت پر شکوہ کیے بغیر صبر کرنا، وہ صبر جمیل کہلاتا ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام امام مظلوم ہیں اور ہم سب ان کی مظلومیت پر گریہ کناں ہیں، بالکل اسی طرح امام زمانہ وارث مظلوم کربلا بھی ہیں، اور آپ بھی مصلی عبادت پہ بعد فجر گریہ شروع کرتے ہیں، اور عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ جب ظہرین ادا کرتے ہیں تو پھر مغربین تک مصلی عبادت پر گریہ کناں رہتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، اور منتقم آل محمد امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لیں، تاکہ ہم سب کے دلوں کے لیے جو ٹھنڈک کا باعث ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ کیا آپ ہی صاحب الامر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں صاحب الامر ہوں، لیکن وہ صاحب الامر نہیں ہوں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میری اس ناتوانی کے باعث جیسے تم مشاہدہ کر رہے ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہی صاحب الامر ہوں، قائم وہ ہے جو بڑھاپے کی منزل میں بھی جوان ظاہر ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام اس قدر
طاقتور اور قوی ہیں کہ اگر روئے زمین کے بڑے بڑے درخت کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی اکھڑ جائیں گے، اور اگر پہاڑوں کے درمیان نعرہ بلند کریں گے تو وہ بڑے بڑے پتھر چور چور ہو کر بکھر جائیں گے۔ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان پیغمبر کی انگشتری بھی ہے، اور امام رضا نے فرمایا کہ وہ میری چوتھی پشت میں ہوں گے، جب تک پروردگار عالم چاہے گا انہیں پردہ غیبت میں رکھے گا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اس کے بعد ظہور کا حکم دے گا اور ان کے ہی ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ اسی حدیث سے متعلق مزید 18 احادیث اور بھی ہیں۔ ہر مومن، ہر چاہنے والے کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں، اور جب صدا بلند ہو تو پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے امام کے حضور پہنچیں اور کعبۃ اللہ پہنچ کر ان کی نصرت کے فرائض بھی انجام دیں۔ لیکن اگر یہ تمنا دل میں رہ گئی اور ہم اس دنیا سے انتقال کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بس اسی منزل کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ 61 ہجری کربلا معلیٰ کی جانب جا رہے تھے تو پھر ایک منزل پر آپ نے اپنے تمام اصحاب و انصار اور خاندان والوں کو جمع فرمایا، ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو مہدی آنے والا ہے، اور جب آپ نے ایسا کہا 61 ہجری میں تو سب نے مل کر کہا کہ یا آپ ہی مہدی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ 12 ائمہ علیہ السلام کے نام لیے اور پھر فرمایا کہ نہیں، جب وہ ظہور کرے گا تو اس وقت آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام یہ صدا بلند کریں گے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، اور اس صدا کو ہر ایک سنے گا۔ اس وقت مشرق میں جو آگ جل رہی ہوگی اس کو مغرب والے دیکھیں گے، اور مغرب کی جلتی ہوئی آگ کو مشرق والے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ایک منزل وہ آئے گی کہ جب لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے کہ آپ تو مہدی برحق نعوذ باللہ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ کو تو بوڑھا دکھائی دینا چاہیے تھا، لیکن آپ جوان کی صورت ہوں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ بعد ظہور ہونا ہے، جب دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی شادی ہوگی، اور پھر اس گھر کو آباد ہوتے ساری امت دیکھے گی، کیونکہ سب کی دعا ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے گھر کو بستے ہوئے ہم دیکھیں گے، تمنا سب مومنین کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے جو بعض کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کی شادی بھی بعد ظہور ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جب لوگ شک کریں گے امام زمانہ علیہ السلام پر نعوذ باللہ، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ تصدیق کریں گے کہ یہی قائم آل محمد ہیں۔ جب تصدیق ہو جائے گی اس وقت پروردگار عالم آسمان سے فرشتوں کے ایک گروہ کو نازل کرے گا۔ وہ فرشتے جنہوں نے اب تک کوئی کام انجام نہیں دیا، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان شیعوں کی قبر پہ جائیں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ ان کی قبروں پر ایک ایک فرشتہ جا کر یہ خبر دے گا کہ اٹھو، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا۔ اور جب مومن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ فرشتے ان مومنوں شیعوں کے سروں سے خاک کو جھاڑ رہے ہوں گے اور ان کو یہ خبر دیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا۔ پروردگار عالم تو ہمیں بھی ان شیعوں اور انتظار کرنے والوں میں شمار فرما کہ اگر ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو بھی امام زمانہ کے ظہور کی خبر سن کے پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کعبۃ اللہ میں پہنچیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بھی شامل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وجل۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا
حاز اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔